خطیب ارسلان خان حقانی اور آپ دیکھ رہے ہیں حق کی آواز 2۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا سجن المؤمن وجنة الكافر او کما قال علیہ الصلاة والسلام سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ قابل قدر احترام، میں نے قرآن عظیم کی دو مختلف مقامات سے دو آیات مبارکہ کی تلاوت کی اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مختصر حدیث مبارک کی تلاوت بھی کی۔ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کو انسانوں کی ضرورت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ ان دونوں آیات مبارکہ میں اور حدیث مبارک میں اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی حقیقت اور اس کا امتحان ہمارے سامنے ذکر فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کو دار الامتحان پیدا فرمایا ہے۔ یہاں کی زندگی ساری کی ساری یہ امتحان میں گزرے گی۔ آزمائش، مسائل، مشکلات، تکالیف، امتحانات، ان سے جڑی ہوئی اور ان سے بنی ہوئی جو چیز ہے وہ دنیا ہے۔ ہم اور آپ کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب دنیا کو پیدا کیا ہے تو پھر اس کو امتحان کا گھر کیوں بنایا ہے؟ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی، پوری تاریخ نبوت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر انتقال تک کی زندگی یہ آزمائشوں پر مبنی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کی زندگی کو عیش و آرام کے لیے، آسائشوں کے لیے، سیر و سیاحت کے لیے، مزوں کے لیے اور سکون کے لیے پیدا نہیں کیا ہے۔ اور اس کا وجہ بھی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک دنیا کی کوئی حقیقت اور قیمت نہیں ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں دوسری جگہ میں کہ یہ دنیاوی زندگی یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ فریب ہے، یہ گزرنے والی ہے، یہ فانی ہے، اس میں جیسے بھی حالات ہو تو یہ حالات عارضی ہوتے ہیں۔ یعنی اس دنیا کی خوشی اور اس دنیا کی تکالیف یہ سارے کے سارے یہ عارضی ہیں، یہ ختم ہونے والے ہیں۔ اس وجہ سے پیغمبر علیہ السلام نے بھی ہمیں یہی سمجھایا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی یہ ختم ہونے والی ہے اور آخرت کی زندگی یہ باقی رہنے والی ہے۔